بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وصیت نامہ حضرت امام علی علیہ السلام جو کہ نہج البلاغہ میں درج ہے، آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ 19 رمضان المبارک، مسجد کوفہ، نماز فجر، حالت سجدہ محراب مسجد سے ایک آواز بلند ہوتی ہے، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اس دن دنیا کے شقی ترین شخص نے دنیا کے متقی ترین شخص پر زہر سے بجھی تلوار سے حملہ کیا، جس کے نتیجے میں حضرت علی علیہ السلام زخمی ہو گئے۔ وہی علی جو کعبہ میں پیدا ہوئے اور رسول اللہ کی گود میں پلے بڑھے، جنہوں نے اپنی پوری زندگی اسلام کی راہ میں نچھاور کر دی۔ ان کی شہادت کے لیے بھی خدا نے اپنا گھر ہی چنا۔ حضرت علی علیہ السلام کی وصیت۔ ضربت کے بعد حسنین شریفین اور ان کے چاہنے والوں کے نام حضرت علی علیہ السلام کی وصیت۔ میں تم دونوں کو خدا سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں۔ دنیا کی طرف مائل نہ ہونا، خواہ وہ تمہاری طرف مائل ہو، اور دنیا کی جو چیز تم سے روک لی جائے اس پر افسوس نہ کرنا، اور جو بھی کہنا حق کے لیے کہنا، اور جو کچھ کرنا ثواب کے لیے کرنا، اور ظالم کے دشمن اور مظلوم کے مددگار رہنا۔ میں تم دونوں کو، اپنی دوسری اولادوں کو، اپنے کنبے کے افراد کو، اور جن لوگوں تک میرا یہ نوشتہ پہنچے ان سب کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا اور اپنے امور کو منظم رکھنا، اور باہمی تعلقات کو سلجھائے رکھنا، کیونکہ میں نے تمہارے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ آپس کی کشیدگیوں کو مٹانا عام نماز روزے سے افضل ہے۔ دیکھو، یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ان پر فاقے کی نوبت نہ آئے اور تمہارے ہوتے ہوئے وہ برباد نہ ہوں۔ دیکھو، یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ان پر فاقے کی نوبت نہ آئے اور تمہارے ہوتے ہوئے وہ برباد نہ ہوں۔ دیکھو، اپنے ہمسایوں کے بارے میں خدا سے ڈرتے رہنا، کیونکہ ان کے بارے میں تمہارے نبی نے برابر ہدایت کی ہے۔ آپ ان کے بارے میں اس قدر تاکید فرماتے تھے کہ ہمیں یہ گمان ہونے لگا تھا کہ آپ انہیں بھی ورثہ دلائیں گے۔ قرآن کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے اس پر عمل کرنے میں تم پر سبقت لے جائیں۔ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، کیونکہ وہ تمہارے دین کا ستون ہے، اور اپنے رب کے گھر کے بارے میں ڈرتے رہنا، جیتے جی اسے خالی نہ چھوڑنا، کیونکہ اگر یہ خالی چھوڑ دیا گیا تو پھر عذاب سے مہلت نہ پاؤ گے۔ اپنے اموال، جان اور زبان سے راہ خدا میں جہاد کے سلسلے میں خدا سے ڈرتے رہنا۔ تم پر لازم ہے کہ ایک دوسرے سے میل ملاپ رکھنا اور ایک دوسرے کی اعانت کرنا، خبردار ایک دوسرے سے قطع تعلق سے پرہیز کرنا۔ دیکھو، امر بالمعروف نہی عن المنکر کو ترک نہ کرنا، ورنہ بد کردار تم پر مسلط ہو جائیں گے، اور پھر اگر تم دعا مانگو گے وہ قبول نہ ہوگی۔ اے عبد المطلب کے بیٹو، ایسا نہ ہو کہ تم امیر المؤمنین قتل ہو گئے کہ نعرے لگاتے ہوئے مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلنے لگو۔ دیکھو، میرے بدلے میں صرف میرا قاتل ہی قتل کیا جائے۔ دیکھو، اگر میں اسے ضرب سے مر جاؤں تو تم اس ایک ضرب کے بدلے میں اسے ایک ہی ضرب لگانا۔ اس شخص کے ہاتھ پیر نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ خبردار کسی کے ہاتھ پیر نہ کاٹنا، خواہ وہ کاٹنے والا کتا ہی کیوں نہ ہو۔